بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مضمون میں بیربم ہمیں بتاتا ہے کہ انسان نے وقت گزرنے کے ساتھ مہمان نوازی سیکھی۔ جیسے ہی انسان نے تہذیب و تمدن میں ترقی کی، مہمان نوازی روزمرہ کا معمول بن گئی، لیکن مہمان نوازی کا عمل اس وقت بھی شک و شبہ سے بالاتر نہیں تھا جب انسان تہذیب اپنے عروج پر تھی۔ اگر مہمان نوازی کی تاریخ پڑھیں تو بہت سارے واقعات ایسے ہیں جو کہ پڑھنے میں تکلیف دہ ہیں۔ ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں جب میزبان اپنے مہمانوں کے ساتھ بہت سارے سنگین جرائم کے مرتکب ہوئے۔ میزبانوں نے اپنے مہمانوں کو قتل کیا اور اسی طرح سے اپنے انتقام کی آگ بجھائی۔ مندرجہ ذیل واقعات ظاہر کرتے ہیں کہ میزبانی کی تاریخ سیاہ دھبوں سے بھری ہوئی ہے۔ بنی اسرائیل کسی زمانے میں بہترین قوم تھے، لیکن کنعان کے بادشاہ ہربر کی بیوی جائل نے اپنے مہمان سسرا کو قتل کر دیا۔ سسرا کے اس کے خاوند کے خاندان کے ساتھ دوستانہ تعلق تھے اور وہ اس کے پاس اپنے دشمنوں سے بچنے کے لیے پناہ لینے آیا تھا۔ اس نے جائل اسے زہریلا دودھ پلایا اور نیند میں اسے ہلاک کر دیا۔ قتل کے اس واقعے کو بڑی حمایت حاصل رہی، قوم کے بہترین دماغوں نے اسے پسند کیا۔ اس واقعے کو ڈیبورا جو یہودیوں کی پیغمبر تھی اور باراک جو ان کی قوم کا بہادر سپاہی تھا نے ستائش کی نظر سے دیکھا۔ اوڈیس جو کہ یونانی ہیرو تھا نے ہیلن آف ٹرائی کے تمام عاشقوں کو اس وقت قتل کر دیا جب وہ اس کی چھت کے نیچے آرام کر رہے تھے۔ 15ویں صدی میں روم اپنے عروج پر تھا۔ جورجیا خاندان روم کا سب سے بہترین خاندان تھا، لیکن انہوں نے بھی اپنے مہمان کو ہلاک کر دیا تھا۔ انہوں نے صرف تفنن طبع کے لیے انہیں زہر پلا دیا تھا، جس سے وہ دو ہلاک ہو گئے تھے۔ شیکسپیئر کے ڈرامے میکبت اور لیڈی میکبت ڈرامے کے کردار جو اسکاٹ لینڈ کے رہنے والے تھے نے اپنے مہمان بادشاہ ڈنکن کو اپنے محل میں بلا کر قتل کر دیا۔ اب مضمون کا اگلا حصہ ہے۔ اس مضمون میں مصنف ہمیں بتاتا ہے کہ وہ فطرتاً ایک مہمان ہے۔ اگر کبھی اس نے میزبانی کا کردار ادا کیا تو کسی مجبوری یا دباؤ کی وجہ سے ایسا کیا ہوگا۔ اس کے خیال میں اس نے میزبانی سے کبھی بھی صحیح لطف نہیں اٹھایا۔ اس زمن میں وہ ہمیں بچپن کا واقعہ سناتا ہے۔ اسکول کے زمانے میں طالب علم اپنے گھروں سے خوراک کی ٹوکریاں وصول کرتے تھے۔ یہ عام رواج تھا کہ خوراک کی ٹوکری وصول کرنے والا لڑکا اپنے باقی دوستوں کے ساتھ مل کر کھانا کھاتے تھے۔ ایک موقع پر اسے ٹوکری کی بجائے گھر سے ایک ڈبہ ملا جس میں قیمہ کے 12 سموسے تھے۔ مصنف قیمے بھرے سموسوں کا بڑا شوقین تھا۔ اس نے ان قیمے بھرے سموسوں کو اکیلا ہی کھا لیا اور کسی دوسرے لڑکے کو کوئی حصہ نہ دیا۔ یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اچھا میزبان نہیں تھا۔ اگر وہ ان سموسوں کو دوستوں کے ساتھ مل کر کھاتا تو وقتی طور پر وہ ان پر حاوی ہو جاتا اور اس کی عزت میں اضافہ ہوتا، لیکن مصنف کو اپنی کمینگی پر کبھی بھی افسوس نہ ہوا۔ مصنف کو یاد ہے کہ جب وہ لندن میں قیام پذیر تھا تو وہ اپنے دوستوں کی خاطر مدارت ضرور کرتا اور انہیں لندن کے کسی ہوٹل میں دعوت دیتا۔ وہ اپنے دوستوں کی خاطر مدارت کر کے بھی کبھی خوش نہیں ہوتا تھا۔ اسے ہر وقت یہ ڈر لاحق رہتا تھا کہ وہ اپنے پاس کافی رقم لے کر نہیں آیا اور وہ بل مانگنے کے برے لمحے کو کسی نہ کسی طریقے پر ٹالتا رہتا۔ جب آخرکار پلیٹ میں رکھ کر بل کو لایا جاتا وہ اسے نظریں چرائے رکھتا، لیکن اس کی خوش قسمتی تھی کہ اس کی جیب میں موجود رقم بل سے زیادہ ہوتی۔ بعض اوقات وہ اپنے دوستوں کو کوسو ہو کے سستے ریسٹورنٹ ان میں دعوت دیتا۔ وہاں پر اسے یقین ہوتا کہ اس کے پاس دعوت کے مقابلے میں زیادہ رقم ہے، لیکن سوہو میں واقع ریسٹورنٹ میں کسی غریب ترین آدمی کو دعوت دینا شائستگی کی بات نہیں تھی۔ ان ریسٹورانوں میں مصنف بل کی ادائیگی چیک کے ذریعے کرنے میں خوشی محسوس کرتا۔ بعض اوقات اپنے کلام میں میزبانی کا مظاہرہ کرتا۔ وہ امیر لوگوں کو وہاں پر دعوت دیتا اور اس پر فخر محسوس کرتا، لیکن کلام میں بھی میزبانی کے فرائض انجام دیتے وقت وہ ایک قسم کی بے چینی محسوس کرتا تھا۔